تو جناب جیسے ان کے مولوی جاہل ہیں ویسے ان کی عوام بھی جاہل ہے۔ ایک جاہل سکرین کی ایک سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں، یہ شاہ زیب ٹک ٹاکر ہے۔ تو جناب یہ جو ہے شیعوں کے اوپر FIR کروانا چاہتا ہے کہ شیعہ جو ہے توہین صحابہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جاہلیت، ان کی بیوقوفی حد سے گزر چکی ہے۔ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے کہ ان کی کتابوں میں لکھا کیا ہے کہ اگر شیعہ جو ہے آپ کے حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ اور پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر کو اور تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو نہیں مانتے تو اس کے پیچھے شیعوں کے پاس جو ہے وہ علم ہے، دلیل ہے، اور وہ آپ کی کتابوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جن کو خلیفہ مانتے ہیں شیعہ، اس لیے ان کو نہیں مانتے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہہ دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شیعہ جو ہے رسول کا پہلا جانشین حضرت امام علی علیہ السلام کو اس لیے مانتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو غدیر خم میں نبی پاک سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کر کے دکھایا۔ تو خیر آپ دن میں مولا نبی نے یہ کام کیا، آپ کو نہیں دکھا، تو ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جناب آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ ٹک ٹاکر کو، شاہ زیب ٹک ٹاکر کو کیا تکلیف ہے، یہ سن لیتے ہیں ذرا۔ خرچ کر لیتے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطاب کا بیٹا جن کا نام سن کے شیطان اب بھاگ جاتا ہے۔ اچھا جناب، انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ چلو بھائی، انہوں نے تو کہا نا کوئی کتاب نہیں دکھائی، کوئی روایت نہیں پڑھی، کوئی شیعوں کا دکھا دے نا کتاب، لیکن ہم ایسے زبانی کلام میں باتیں نہیں کرتے، کیونکہ ہماری بیسک جو ہے وہ جو ہے نا اہل محمد ہے، ہماری بیسک قرآن اور اہل بیت ہے، اور ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، ان کی طرح ہوا میں نہیں چھوڑتے جو ہوا میں وہ باتیں غبارے کی طرح اڑتی رہے اور کوئی شیعہ آ کر سوئی لے کر اس غبارے کو مارے اور وہ پھٹ جائے اور بات ختم ہو جائے۔ تو بھائی ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم علم کے دروازے پر آئے ہیں، اور علم کا دروازہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم دیکھو بھائی، دار الفکر، حدیث نمبر 2396۔ عمر صاحب سے روایت ہے کہ عمر بلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وعنده نساء من قریش یکلمنه یستغفرن، وہاں پہ عورتیں تھیں قریش کی، وہ بہت باتیں کر رہی تھیں، عالیۃ اصواتهن، کہ ان کی آواز بلند تھی۔ فلما استأذن عمر قمن یبتدرن بالحجاب، جب عمر آ گئی ہیں تو انہوں نے، قریش کی عورتوں نے پیغمبر سے انہوں نے حیا نہیں کیا۔ عمر جب آیا تو عمر سے وہ ہیبت میں آ کے انہوں نے حجاب لگانا شروع کر دی، حجاب لگا کے آ گئی ہیں۔ تو فأذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو آنے کی اجازت دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ اچھا ہنس رہے تھے، فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله، فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا بالحجاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، عمر نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان عورتوں سے تعجب کر رہا ہوں کہ جب تک آپ تھے میں تھا تو مجھ سے حجاب نہیں کر رہی تھی، جب آپ آئے تو آپ سے لوگوں نے حجاب کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے حجاب عورتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ عورتیں جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں کرتی تھیں، عمر سے زیادہ ہیبت تھا پیغمبر کا۔ یہ کوئی حدیث ہے تمہارا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یقیک شیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فج، جب آپ کسی راستے میں آتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی پیغمبر سے نہیں بھاگتا، عمر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث میں تم نے کیا غلطی نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توقیر ہے، جو ہیبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرے میں احترام ہے، وہ عمر کے احترام سے کم ہے۔ یہ تمہارا دین ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معراج ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی توقیر سب پہ واجب ہے، ان کے احترام نہیں کرتے لوگ، عمر کی کرتے، اور شیطان پیغمبر سے نہیں بھاگتا، عمر سے بھاگتا۔ یہ تمہارا دین ہے، تو اس کو ہم پہ حجت بنا، یہ تمہارا حدیث ہے، یہ ہمارا کوئی دخل نہیں۔ جناب یہ وہ حدیث اللہ علی صاحب نے دکھائی ہے جس حدیث سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا حضرت عمر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ کیوں بھاگتا ہے؟ خیر اس کے آگے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں بھاگتا ہے۔ اگر یہ بات کر دی تو یار آپ ہم پہ بھی فتویٰ لگائیں گے کہ اس نے ہمارے حضرت عمر کی جو ہے نا وہ کر دی ہے، بے احترامی کر دی ہے۔ شیعوں کو پتہ ہے کہ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے۔ اچھا خیر بھائی، یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو آل محمد علیہ السلام کے قاتلین ہیں، جو آل محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج کوئی مولوی کہے امام حسین علیہ السلام کو غلط کہے، ٹھیک ہے، آج کوئی مولوی یہ کہے تو یہ اس مولوی کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے۔ آج کوئی مولوی مسجد سے کسی بچے کے ساتھ جو ہے زنا کرتا پکڑا جائے، یہ اس کے خلاف جو ہے FIR نہیں کریں گے، اس کو برا نہیں کہیں گے۔ درجنوں ابھی کیسز آ رہے ہیں
کہ بھائی مسجدوں میں، میں بلکہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مسجدوں میں کتنے کیس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ مولوی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے، کسی بچی کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، پھر زیادتی کرنے کے بعد ان کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایسے لوگوں کو مانا جا رہا ہے جو ان کو روک نہیں رہے اس بد فعلی سے، اور آج جو ناسبی مولوی میرے مولا حسین علیہ السلام، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جنت کے سردار امام حسن اور حسین ہے، پھر بھی مولا کا امام حسین کو چھوڑ کر کہہ رہے کہ یزید صحیح ہے، یزید کہتے کہ خلیفہ ہے۔ او بھائی یزید خلیفہ ہے تو اس کی خلافت کی دلیل کیا ہے کہ کس نے یزید کو خلیفہ بنایا؟ جھوٹا خلیفہ اپنی طرف سے بنا لیا بھئی، وہ زور کے اور پاور کے دم پر خلیفہ، تو وہ پھر نیتن یاہو ٹرمپ جو ہے وہ پاور اور دولت کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے؟ یہ دلیل ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اور اللہ خلیفہ بنائے، جیسے کہ امام علی ابن ابی طالب، جیسے کہ امام حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو شرم آئے گی اگر آپ کے اندر غیرت ہوئی، کیونکہ میرے مولا حسین علیہ السلام کی طرفداری وہی کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہے، جو حضور کے گھر کا احترام کرتا ہے۔ جو حضور کے گھر پر آگ لے کر آئے، احترام نہ کرے، تو وہ پھر مسجدوں میں وہ مولوی ایسے کام کرتے ہیں۔ خیر، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ حسین اگر کربلا میں نہ مارے جاتے، وہاں سے زندہ لوٹ آتے، پھر بھی واجب القتل تھے، یعنی ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ کہ اس دو گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے، اس نو پکڑیا جائے، اس کے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے۔ او بھائی جدوں وہ ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے۔ کتنے صحافی، کتنے شاعر، کتنے ادیب، کتنے شاعر، کتنے قوال اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر کربلا کوفے کی جانب یہ اسلام کو بچانے کے لیے تھا۔ کتنے غلط فہمی کا شکار، دین مٹ رہا تھا، وقت کا حکمران زانی شرابی تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نانا کا دین تبدیل ہو رہا تھا، اور حضرت حسین نکلے تھے دین بچانے کے لیے۔ یہ کچھ لوگوں کا تجزیہ ہے، یہ کچھ لوگوں کا، یہ میرا تجزیہ نہیں۔ اچھا، تو جناب ایسے منافق اور ایسے بد عقیدہ مولویوں کے خلاف جو ہے وہ آپ کب ایکشن لیں گے؟ کب ان کے خلاف جو ہے آپ ایف آئی آر کروائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی دفاع کرتے ہیں، تو ان مولویوں پر جو ہے آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کروا رہے؟ جو اہل بیت کی وہ شان ہے کہ صحابہ بھی جب بنتے ہیں جب اہل بیت کی وہ عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اہل بیت کی عزت نہ کرے وہ تو صحابی نہیں بنتا۔ تو یہ مولوی کیسے مولوی بن چکے، کیسے یہ مسلمان بن چکے؟ اس کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ بات کرتے؟ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ بس پھر وہی مسلمان ہے نا جو مولا حسین علیہ السلام کے خلاف جو ہے نکلے 10 محرم والے دن یزید سے لالچ کے لیے۔ ایمان تو اندر نہیں تھا، اور آج بھی اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر یزید کو صحیح کہنے والے وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حسین علیہ السلام کی جو بندہ عزت نہیں کرتا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ میرے مولا حسین علیہ السلام کو جو کہہ رہا ہے کہ اس میں مولا حسین کا قتل واجب ہے، جو مولوی یہ بات کہہ رہا ہے وہ کیسے جنت جائے گا؟ وہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان رہ سکتا ہے؟ کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے سے آگاہ ہمیں کیجیے گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام ہو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔